السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنابلی کی زبان میں ظلم کا دفاع، واقعہ ہدہ اور دہشت گردی کا بیانیہ، یزید کے ظلم کو عدل بنانے کی ناکام کوشش۔ تاریخ اسلام کی زیادہ ترین اور دل دہلا دینے والی واقعات میں ایک واقعہ ہدہ ہے، جس میں یزید بن معاویہ کے حکم پر مسلم بن عقبہ کی قیادت میں شام کی فوج نے مدینہ طیبہ جیسے مقدس شہر پر حملہ کیا۔ اس واقعے میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسجد نبوی کی حرمت پامال ہوئی اور سینکڑوں پاک دامن عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ اس تاریخی ظلم پر امت مسلمہ کا اجماعی موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ یزید کا بدترین ظلم تھا، مگر کفایت اللہ سنابلی نے اپنی کتاب یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ میں اس واقعے کو جس انداز سے پیش کیا ہے وہ نہ صرف تحقیق کی خیانت ہے بلکہ ظلم کا دفاع بھی ہے۔ سنابلی کا اقتباس، صفحہ 429۔ مدینہ والوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی، بد امنی اور دہشت گردی کی، لہٰذا یزید نے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اقدام کیا۔ اس اقتباس کا تجزیہ۔ نمبر 1، صحابہ و تابعین کو دہشت گرد کہنا۔ مدینہ والوں میں سینکڑوں صحابہ کرام، تابعین اور علماء امت موجود تھے۔ ان حضرات نے بیعت یزید توڑی۔ کیونکہ یزید فسق و فجور میں مشہور تھا، خلافت ملوکیت میں بدل چکی تھی، شریعت کی پامالی عام ہو چکی تھی۔ ان پاکیزہ انسانوں کو دہشت گرد کہنا نہ صرف گمراہی ہے بلکہ صحابہ کرام کی توہین بھی ہے۔ نمبر 2، یزید کا اقدام عدل یا ظلم ہے؟ کیا 3 دن تک مدینہ کو قتل گاہ بنا دینا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دینا، 3 دن شہر کی عصمتیں لٹوانا، صحابہ کے بچوں کو قتل، یہ سب کچھ دہشت گردی کا جواب تھا یا خود بے مثال دہشت گردی تھی؟ تاریخ کی گواہی، امام ابن کثیر، واقعہ ہدہ کے دن 700 سے زائد حافظان قرآن قتل کیے گئے، ہزاروں اہل مدینہ شہید ہوئے۔ ظلم کی ایسی مثال تاریخ میں کم ملے گی۔ البدایہ و نہایہ جلد 8۔ امام ذہبی کہتے ہیں یزید نے واقعہ ہدہ میں جو کیا وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے نے یزید کا اصل چہرہ امت کے سامنے کھول دیا۔ سیر اعلام النبلہ۔ امام سیوطی کہتے ہیں یزید کے ظلم پر امت کا اجماع ہے کہ وہ فاسق تھا۔ مدینہ پر حملہ اور اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تاریخ خلفاء، سنابلی کا تعصب علمی نہیں سیاسی۔ کفایت اللہ سنابلی کی پوری تحریر میں یہ بات بار بار ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک یزید کی حمایت ہی حق پرستی ہے، چاہے یزید مدینہ پر حملہ کرے، حسین کو قتل کرے، کعبہ پر منجنیق برسائے یا مسلمان عورتوں کی عزت پامال کرے۔ سنابلی کی نظر میں یہ سب حکومتی کارروائیاں اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہیں۔ نتیجہ، تعصب نے تحقیق کا گلا گھونٹ دیا۔ سنابلی کی تحریر میں واقعہ ہدہ کے مجرم یزید کو منصف اور شہید ہونے والے صحابہ و تابعین کو مجرم بنا دیا گیا۔ یہ صرف تاریخ کی تحریف نہیں بلکہ امت کے اجتماعی شعور کا انکار ہے۔ اہم سوالات۔ نمبر 1، کیا کوئی باخبر مورخ یا محدث اہل مدینہ پر ہونے والے ظلم کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کہہ سکتا ہے؟ نمبر 2، کیا یزید کا حکم اور اس کے فوجیوں کی بربریت تاریخ سے چھپائی جا سکتی ہے؟ نمبر 3، کیا ایسے معرکوں پر خاموش رہنا یا ظالم کے دفاع میں دلیلیں گڑھنا دیانت ہے یا خیانت؟ کفایت اللہ سنابلی نے واقعہ ہدہ جیسے خون چکا المیہ پر یزید کا دفاع کر کے علم، تحقیق اور تاریخ کے چہرے پر سیاہی مل دی ہے۔ جب صحابہ کرام، اہل مدینہ اور مقدس شہر کی حرمت پامال ہو تو خاموشی بھی جرم ہے اور ظالم کا دفاع بدترین گناہ۔ یزید کا دفاع کسی علمی مقام پر نہیں بلکہ سیاسی تعصب اور فکری انحراف کا آئینہ دار ہے، اور کفایت اللہ سنابلی کی کتاب اس تعصب کا مکمل عکس ہے۔ کفایت اللہ سنابلی کی کتاب یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں وہ یزید کے جرائم کو دفاعی کارروائیاں یا رد دہشت گردی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے سنگین اور بے باک دعویٰ واقعہ ہدہ کے متعلق ہے، جہاں مدینہ منورہ کے مقدس شہر پر یزیدی فوج نے حملہ کیا، 3 دن تک قتل، لوٹ مار اور عورتوں کی عصمت دری جیسی بدترین بربریت کی، جسے جمہور محدثین و مورخین نے ظلم عظیم قرار دیا۔ لیکن سنابلی نے یزید کے اس ظلم کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی قرار دے کر
قتل عام کو جائز اور مدینہ والوں کو مجرم ٹھہرانے کی جسارت کی۔ کفایت اللہ سنابلی کا اقتباس، کتاب یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، صفحہ 429۔ مدینہ والوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی، بدامنی اور دہشت گردی کی، لہٰذا یزید نے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اقدام کیا۔ اقتباس کا تجزیہ، یہ عبارت کئی حوالوں سے قابل گرفت ہے۔ نمبر 1، مدینہ طیبہ کے پاکیزہ باشندوں کو دہشت گرد کہنا امت مسلمہ کی توہین ہے۔ نمبر 2، یزید کی قیادت میں بھیجی گئی فوج نے 3 دن تک مدینہ میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، ہزاروں پاک دامن عورتوں کی عصمت دری کی گئی، صحابہ و تابعین کے گھروں کو لوٹا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین کی حرمت پامال کی گئی۔ نمبر 3، ان تمام جرائم کو دہشت گردی کا جواب قرار دینا ایک سنگین تحریف ہے جو ظلم کو عدل اور ظالم کو محافظ ثابت کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، واقعہ حرہ میں ایسے جرائم ہوئے جن کا تصور بھی لرزہ دینے والا ہے۔ مدینہ کے ہزاروں افراد شہید ہوئے۔ البدایہ والنہایہ، جلد 8۔ امام ذہبی کہتے ہیں، یزید نے واقعہ حرہ میں جو کیا وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ سیر اعلام النبلہ۔ سنابلی نے اپنی کتاب میں ظلم کو عدل اور قاتل کو منصف بنانے کی جو کوشش کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تاریخی حقائق، امت کا اجماعی موقف اور صحابہ و اہل مدینہ کا احترام سب اس وقت بے معنی ہو جاتے ہیں جب بات یزید کی حمایت کی آتی ہے۔